الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ میرے میٹھے سے محترم بزرگوں دوستو، آج الحمدللہ عز و جل ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے کچھ تفسیر پڑھی تھی، لیکن وقت کی نزاکت کی پیش نظر ہم نے ساری تفسیر بیان نہیں کر سکے، تو لہذا اب ہم جو بقیہ تفسیر رہ چکی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وسیلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سنن ابن ماجہ میں ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جیسے کہ اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کی وہ راہ ادب سے تجاوز کر جائے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے کہ دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تو ہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسع یعنی تغییر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ ہے، جسے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے اور اسے بذات قادر مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہوگا۔ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا جو وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے وہ تلاش کیا جائے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں ہے جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کیے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا کہ اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وسیلہ اور واسطے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ یہ ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے یہ بیچ میں واسطے بنے گا۔ بد مدد کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ دربار الہی میں ہمارے وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا وسیلہ ہے۔ اور اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں شاخ میں کہ اور وہ جب اپنی جانب ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہو، اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے یہ رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اپنے اے نبی تیرے پاس حاضر ہو، تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائے۔ یہی ہمارا مطلب ہے کہ جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید آگے بھی ڈیٹیل کافی ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں بیان کر سکیں، تو انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے کل بیان کیا جائے گا۔ دعا کہ اللہ سب کو عمل کرنے